السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان بھائی کی جیل میں آپ نے بہترین قرآن کی قرأت سنی تھی۔ ان کا نام بھائی استاد نفیس یعقوب ہے اور یہ کمبوڈیا کے رہنے والے ہیں اور انہیں ملیشیا میں پکڑا گیا تھا۔ آئیے جانیں اس دن ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ان دنوں کی بات ہے جب میں مسجد میں دین کی تعلیم دے رہا تھا۔ روزوں کا مہینہ رمضان بہت قریب تھا۔ ان دنوں میں کچھ مسجدوں کی امامت کر رہا تھا۔ ایک رات جب میں نے دین کی تعلیم مکمل کی تو مجھے بہت شدید بھوک لگی کہ باہر جا کر کچھ کھا لیا جائے۔ اس رات جب میں راستے پر چل رہا تھا تب اچانک مجھے ایک کار دکھائی دی۔ اس کار پر 2 لائٹیں جگمگ کر رہی تھی۔ وہ پولیس کی گاڑی تھی اور پولیس والوں نے مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ بالآخر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرا آئی ڈی کارڈ کدھر ہے اور میں نے جواب دیا کہ میرے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر کے، اور مجھے جیل کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اس دن میں سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہاں پنکھا نہیں تھا تو مجھے مجبوراً میری شرٹ اتارنی پڑی کیونکہ جیل میں بہت گرمی ہو رہی تھی۔ اپنی قمیض کو میں نے موڑ کر اپنا تکیہ بنا لیا اور میں اس وقت تک سوتا رہا جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا، اور میں نیند سے بیدار ہوا اور بغیر اپنا چہرہ دھوئے اور بغیر شرٹ کے میں کھانے کا انتظار کرتا رہا۔ تبھی میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ابتدا میں دھیمی آواز میں قرآن پڑھنے لگا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد میرے جیل کے ساتھی جمع ہو گئے جو قرآن سننا چاہتے تھے، تو میں نے قرآن کی قرأت تھوڑی بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے قرآن کی قرأت کے دوران کھانا اندر لایا گیا۔ کچھ قیدی میرے سیل کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور وہ بھی قرآن سننے لگے۔ ان قیدیوں کے بیچ ایک جیل کا اسٹاف بھی موجود تھا جو میری ویڈیو اتار رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد کیلنٹن کورٹ نے مجھے 6 مہینے کی سزا سنائی اور پھر میری سزا 6 سے 4 مہینے کر دی گئی۔ اس کی وجہ مجھے نہیں پتا۔ الحمدللہ جیل میں ہر کوئی مجھ سے بہت بہترین طریقے سے پیش آتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کی برکت ہے۔ جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پڑھے گا انشاءاللہ اللہ اسے عزت اور اس کی حفاظت ضرور کرے گا۔ الحمدللہ جتنا وقت میں جیل میں رہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی الحمدللہ۔ جیل میں مجھے موقع بھی دیا گیا کہ میں امامت کروں اور لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات دوں، اور مجھے تراویح اور فرض نمازوں کی امامت کرنے کا موقع ملا۔ وہاں سب مجھے استاد دینی عالم کہہ کے میری عزت افزائی کرتے تھے۔ قیدی بھائیوں کو اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ سا لگنے لگا۔ جو لوگ اسلام کی معلومات نہیں رکھتے تھے ان میں بھی دلچسپی جاگی کہ ہم جانیں کہ اسلام میں کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ وہ سبھی مجھ سے اسلام کے بارے میں ہر ایک چیز جاننا چاہتے تھے اور الحمدللہ میں ان کے بیچ اپنا علم بانٹتا تھا۔ ماشاءاللہ اس ویڈیو نے بھائی کو اتنی شہرت دلائی کہ ملیشیا کی حکومت نے انہیں اپنے یہاں امام اور عالم کے طور پر رکھ لیا ہے، اور ان کی ایک CD بھی ریلیز ہوئی ہے جس میں انہوں نے قرآن کی قرأت کی ہے، اور وہ دنیا بھر میں بہت بک رہی ہے، اور فی الحال بھائی کمبوڈیا میں اپنے والدین کے ساتھ ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔